تو قرآن نے اس کو وہی بنا کے نازل کر دیا کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے قولی روح من امری ربی، روح میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم باڈی میں ہوتا ہے، آپ زندہ ہوتے ہیں، اللہ کا حکم نکل جاتا ہے، آپ مر جاتے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی یہ تو روح کو آپ نے صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کیا، ڈیفائن نہیں کیا۔ آپ اگر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو روح کو ڈیفائن کریں آپ۔ اس کا جواب قرآن نے دیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر بہت تھوڑا، تمہارے پاس نالج بہت تھوڑی ہے۔ کیوں تھوڑی ہے؟ کہ تمہارا دماغ محدود اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت محدود۔ تو محدود صلاحیت والا ہر چیز نہیں سمجھ سکتا، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ انسان روح کو پورے طور پہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن آج بھی میڈیکل سائنس یہاں ہتھیار ڈال دیتی ہے کہ انسانی باڈی میں زندگی کیسے ہوتی ہے۔ میں نے ڈاکٹروں سے بھی اس بارے میں پوچھا، بڑے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر سے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو صحیح طرح سے سائنس ایکسپلین نہیں کر پاتی ہے، اور ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں چیزوں کو۔ یہ ایک عجیب ہی خدا کی قدرت ہے۔ یہ آپ دیکھیں باڈی جب انسان جب مر جاتا ہے تو پوری باڈی ایسا ہی ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہارٹ بیٹ نہیں ہوتی اس لیے اس میں احساس نہیں ہوتے، بھائی آپ مصنوعی طریقے سے اس کا دل بھی چلا دیں، آپ ان میں شعور نہیں آتا۔ تو یہ جو شعور ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں چیزوں کو، یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے۔ مادی چیز تو یہ ہاتھ ہیں، یہ سر ہے، یہ ناک ہے، یہ آنکھ ہے، یہ تو مادی چیز ہے۔ اس میں اس کی اجزائے ترکیبی بھی ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں آئرن کتنا ہے، پوٹاشیم کتنا ہے، میگنیشیم کتنا ہے، سوڈیم کتنا ہے، اور اس میں جناب منرلز اور دوسرے منرلز کتنے ہیں، اور واٹر کی مقدار اس میں کتنی ہے۔ تو ساری چیزیں تو مادی چیزیں نا، آپ اس کو الگ الگ کریں تو یہ وہی چیزیں ہیں جو زمین پہ پائی جاتی ہیں، اور آپ حقیقت میں اس کو جوڑ دیں تو بھی ایک پتلا بن جائے گا۔ لیکن کیا خدا کی قدرت ہے کہ ماں کے پیٹ میں ایسی جان پڑتی ہے بچے میں کہ اس میں شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو قرآن نے بتا دیا کہ تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ تو تم جس پیغمبر سے یہ سوال پوچھ رہے ہو وہ بھی بشر ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر کسی چیز کا علم پیغمبر کو دیا ہے تو وہ تمہیں بھی دیا جائے، کیونکہ مینٹل لیول تمہارا محدود ہے، اس میں ایسی چیز نہیں ڈالی جا سکتی جو تمہارے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے۔ تو اس لیے اس سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ تم یہاں جو ہے اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو، تمہاری عقل یہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، عین ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ایک رنج ہوا ہو۔ یہ بات میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھی ہے، میں اپنے ذوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگلی آیت اور پچھلی آیت کا جو ربط ہے، جو مفسرین ربط بیان کرتے ہیں وہ تو ایک نارملی ایک ربط ہے، لیکن میرے اپنے ذوق سے ایک بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اور آپ کے ماننے والے روح کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ انسانوں کو ہم نے علم بہت تھوڑا دیا ہے، تو ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غمزدہ ہوئے ہوں کہ میں روح کو ایکسپلین نہیں کر پاتا کیونکہ اللہ نے مجھے بھی علم محدود دیا ہے۔ تو اللہ نے آگے بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، اللہ چاہے وہ بھی چھین لے، اللہ کو یہ حق، اللہ کو اختیار حاصل ہے، لہذا جو علم آپ کو ملا ہوا ہے اس پر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور وہ بھی عام لوگوں سے بہت زیادہ ہم نے علم دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی فضل ہے، اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر۔ ہم چاہیں تو یہ علم بھی لے لیں آپ سے۔ تو جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے، یہ انسان کا کمال نہیں ہے۔ ہم چاہیں تو یہ علم واپس بھی لے سکتے ہیں، اس لیے جب اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو ایک علم دیا ہے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جس چیز کا علم اللہ نے آپ کو نہیں دیا اس پہ آپ رنجیدہ اور افسوس نہ کریں۔ آپ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص ہو جس کو کسی نے بہت ساری چیزیں لا کے گفٹ کر دی ہوں، کوئی چیز نہ ملی ہو، اس پہ وہ رنجیدہ ہو، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کو یہ چیز ملی ہے یہ بھی آپ کی محنت سے نہیں ملی ہے، یہ بھی کسی نے آپ پر احسان کر کے آپ کو دی ہے۔ تو جو چیز آپ کو کسی کے احسان کی وجہ سے ملی ہے اس پہ تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس میں یہ دیکھنا کہ فلاں چیز کیوں نہیں ملی، فلاں چیز کیوں نہیں ملی، یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ تو اللہ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو علوم عطا کیے ہیں، ہم چاہیں تو یہ علوم بھی آپ سے واپس لے لیں۔ تو انسان کو جتنا علم اللہ نے دیا اس پہ اس کا شکر ادا کرے، اور جو چیزیں اس کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں ان چیزوں کا علم حاصل نہ ہونے کی وجہ سے غمزدہ نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو جو بھی ملا ہے اللہ کی وجہ، اللہ نے ہمیں بھیک میں دیا ہے گویا کہ وہ۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ، اے نبی اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں
بالذی اوحینا الیک، اس علم کو جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا ہم اس کو سلب کر سکتے ہیں۔ سلب کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، آئندہ کے لیے وحی نازل ہونا بند ہو جائے، اور یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ جو وحی نازل ہوئی ہے، وہ جو علوم اللہ نے آپ کو دیے ہیں، وہ سارے آپ کے ذہن سے اللہ تعالیٰ اجھل کر دے۔ آگے اللہ نے فرمایا ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر اس علم پر آپ ہمارے لیے کوئی اپنا مددگار، اپنے لیے کوئی ہمارے خلاف مددگار بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ سے بہرحال کون لڑ سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ سے وہ علوم چھین کے آپ کو واپس دے دے؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ الا رحمتا من ربک، یہ الا قرآن کا بہت جگہوں پر بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، شیخ المعیقلی حرم کے امام ہیں، بڑی زبردست تلاوت کرتے ہیں۔ جب سورہ معارج پڑھ رہے تھے عشاء کی نماز میں پہنچا عمرے کی نیت سے، تو وہ سورہ معارج بڑی پیاری آواز میں پڑھتے ہیں، وہ بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شکایتیں بیان کر رہے ہیں کہ انسان بڑا جلد باز ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے صبر نہیں کرتا، چیخو پکار شروع کر دیتا ہے، اور جب اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر نہیں کرتا، اترانے لگتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، اور بخل کرنے لگتا ہے۔ الا المصلین، یہاں بھی الا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہاں الا کا مطلب آسان ترجمہ ہوگا ہاں کچھ لوگ ہیں جو ایسے نہیں ہیں، المصلین جو نمازیں قائم کرتے ہیں، والذین الا المصلین الذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، لاماناتهم وعہدهم راعون، اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندیاں کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگوں کی صفات ہیں جن میں یہ صفات پائی جائیں گی وہ ایسے نہیں ہوں گے۔ تو اکثر جگہ قرآن کا جو اللہ ہے نا وہ ایک تلوار کی طرح ہوتا ہے کہ اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ گویا ٹاپک کو بالکل چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسے ہل گیا ہوگا کہ اللہ ایک گویا کہ ایک طرح کی صورتاً تو یہ دھمکی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو جو علم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو علوم ہم نے آپ کو دیے ہیں، ایک سیکنڈ میں سارے ختم کر دیں ہم۔ تو علماء کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا دہل گیا ہوگا یہ آیت سن کے کہ بھئی اللہ تو بڑا مستغنی ہے، وہ تو سیکنڈوں میں مجھ سے سارے علوم چھین سکتا ہے۔ اور پیغمبر کے دل میں جو قدر ہوتی ہے نا جس نعمت کی، سب سے زیادہ وہ ہے علم۔ ایک کروڑ پتی ارب پتی آدمی ہو جو پیسے پہ بڑا مرتا ہو، ہر وقت دولت کی فکر میں لگا رہتا ہو، اسے سب سے بڑا کھٹکا یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے دولت چھن نہ جائے۔ ایسے موقع پہ حکومت، کوئی پاورفل ریاست اس سے آ کے کہے، یا بادشاہ اس سے آ کے کہے کہ میں چاہوں تو سیکنڈوں میں تمہاری دولت تم سے چھین لوں، تو آپ سوچئے جو سیٹ جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے وہ ویسے ہی ہر وقت ڈرا رہتا تھا جیسے کہ دولت مند لوگ ڈرتے ہیں، جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا اس کے بارے میں خوف ہوتا ہے کہ چھن نہ جائے، تو وہ پہلے ہی ڈرا بیٹھا تھا کہ یار یہ کہیں اتنی بڑی نعمت مجھ سے چھن نہ جائے، اوپر سے ایک بادشاہ یہ پیغام بھجوا دے کہ میں جب چاہوں تم سے چھین لوں، یہ سب میرے اختیارات میں ہے، تو کیسا ڈر جائے گا کیا، اور وہ تو یعنی اور زیادہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ تو پیغمبروں کی نظر میں جو سب سے بڑی اور ویلیویبل نعمت ہے نا وہ علم ہے۔ پیغمبر دولت پہ نہیں مرتے، وہ تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں۔ تو سوچئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ آیت سنائی اور آپ پر یہ آیت نازل کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو سیکنڈوں کے اندر یہ سارے علوم آپ سے چھین لیں، اور پھر آپ کوئی مددگار بھی نہیں پائیں گے اپنا جو ہم سے یہ علوم لے کر آپ کو دے دے، تو کیسی بجلی گری ہوگی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ اس لیے اللہ نے اللہ کی تلوار چلا دی کہ اے محمد آپ غم نہ کیجئے، الا رحمتا من ربک، ہاں تیرے رب کی رحمت، ان فضلہ کان علیک کبیرا، واقعی اس کا فضل تیرے اوپر بہت زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ جس پر اتنا زیادہ فضل ہو اور تیرے رب کی رحمتیں بھی ہو تو وہ پھر علوم دینے کے بعد چھینتا نہیں ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اس اللہ کی تلوار جو چلی ہے نا، اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی حاصل ہوئی ہے کہ میرا رب مجھ سے چھینے گا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اللہ رحمتا من ربک، تیرے رب کی رحمت، ہاں اگر تیرے رب کی رحمت ہو تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ اور اگلی آیت میں بتا دیا کہ رحمت ہوگی، کیوں؟ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس رب کا فضل تیرے اوپر کبیرہ بہت زیادہ ہے۔ تو جب جس پر بہت زیادہ فضل ہوتا ہے اس سے اللہ نعمتیں چھینتا نہیں ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں قل ان اجتمعت الانس، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، اب جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم دیے ان علوم میں قرآن تو سب سے بڑا علم ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو مشرکین، آپ کو پتہ ہے نا پچھلے سے پچھلے رکوع میں کیا وہ تانے دیا کرتے تھے مشرکین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کیا کرتے تھے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو ایک معاذ اللہ ایسے شخص کی اتباع کر رہے ہو جس پہ جادو ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اے مشرکین، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ علوم اللہ نے نہیں دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاص طور پہ جو قرآن ہے، بلکہ انہوں نے خود سے یہ گھڑ لیا ہے اور نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، تو اے نبی آپ ان کو اعلان کر کے بتا دیجئے کہ میں تو اکیلا ہوں نا، میں نے معاذ اللہ فرض کر لو اکیلے یہ قرآن بیٹھ کے بنایا اور یہ آیتیں میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اکیلے نہیں، تمام انسان اور تمام جنات مل کے اس جیسا تم بھی قرآن لے آؤ نا، اور تم سب ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ سارے اپنے طور پہ بیٹھ کے آیتیں بنانا شروع کر دیں، تو کوئی نہ کوئی تو ممکن ہے نکال کے لے آئے ایسی آیتیں۔ بھی سارے شعراء، سارے خطیب جب بیٹھیں گے کہ بھئی ہم بھی ایسا مضمون بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا انداز بیان ایسا ہو اور اس کے مضامین ایسے ہوں، تو ہزاروں لوگ جب مل کے کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو کامیاب ہو جاتا ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ طریقہ بھی اختیار کرو، اور اگر اس میں ناکام ہو جاؤ، کوئی بھی اس جیسا قرآن نہ لا سکے، تو پھر سب مل کے کوشش کرو کہ بھئی ہم ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایک آیت بناؤ، اور پھر بڑے بڑے فصیح اور بلیغ شعراء کو لے کر آؤ، خطیبوں کو لے کر آؤ، ان سے کہو کہ بھئی اس آیت میں بتائیں کہ کیا ہم چینجنگ کریں کہ یہ ایسی بلیغ بن جائے جیسے قرآن کی آیت ہے، اور یہ جملہ، یہ سینٹنس آپ بتائیے، ایسا مضمون ہم پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ تو سارے خطیب مل کے جو ہے نا، جیسے اس کی مثال ایسے نا جیسے آپ کوئی بہت بہترین مضمون لکھتے ہیں، میں نے ایک ٹاپک دے دیا کہ بھئی یہ ایک ٹاپک ہے، 1000 طلبہ کو میں نے ذمہ لگا دیا کہ سب اس ٹاپک پر بہت اچھا لکھیں، تو ظاہر ہے ان ہزاروں میں ایک تو ایسا ہوگا نا جو سب سے اچھا ہوگا، تو وہ کتنا اچھا ہوگا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے چیلنج کا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہزاروں مل کے بھی کرو گے نا تو پھر بھی اتنا اچھا نہیں بنا سکتے جیسا قرآن ہے۔ اور ایک طریقہ یہ، میں ایک ٹاپک دیتا ہوں اور 1000 طلبہ کے ذمہ لگاتا ہوں کہ تم سب مل کے ایک ٹاپک لکھو، لہذا جو الگ الگ ٹاپک پر جب تم نے مضمون لکھا ہے تو سب ایک دوسرے کو سے کریکشن کرواؤ، اور کریکشن کر کے بلاغت کی انتہا تک پہنچا کے ایک مضمون لے کر آؤ۔ تو سارے مل کے بھی ایک مضمون ایسا نہ بنا سکیں، تو سوچئے کہ پھر یہ چیلنج کتنا بڑا چیلنج ہوگا۔ یعنی سب مل کے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کریں، بھئی یہ جو ہم نے اس ٹاپک پر جو مضمون لکھا ہے، دوسرا کہے اس میں یہ خرابی ہے، اس جملے کو یوں کر لو تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، سب کے مشورے شامل ہو کے بھی ایک ایسا مضمون نہ لکھا جا سکے، تو یہ کتنی بڑی شکست ہوگی۔ تو قرآن دونوں طرح کے چیلنج یہاں پیش کر رہا ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اگر جمع ہو جائیں انسان اور جنات عَلَىٰ اس بات پر، أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ کہ اس جیسا قرآن لے کر آ جائیں، یعنی کتاب لے کر آ جائیں، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ تو نہیں لا سکتے۔ یہ بھی عجیب بلاغت ہے قرآن کی۔ ایک تو آپ جب کسی کو چیلنج کرتے ہیں تو چیلنج کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چیلنج دے دیتے ہیں کہ تم کر کے دکھاؤ، اگر تم نے کر لیا تو ہم ہار مان جائیں گے، اور اگر نہیں کر سکے تو مان لینا کہ بھئی ہم جیتے تم ہارے۔ لیکن ایک چیلنج وہ ہوتا ہے خبر دی جاتی ہے کہ ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ جب آپ کو اپنی فتح کا 100% یقین ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کے چیلنج کا اسٹائل اور انداز یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں اور میں تمہیں پہلے بتا دوں کہ 100% ہارنا تم ہی نے ہے۔ تو قرآن کا یہ دوسرا انداز ہے، قرآن خبر دے رہا ہے، چیلنج کے انداز نہیں کر رہا کہ تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں، ہم تو لا رہے ہیں تم بھی لے کر آؤ تو دیکھتے ہیں ایسا پاسبل ہے یا نہیں ہے، اگر پاسبل نہیں ہے تو مان لینا، پاسبل ہو گیا تو نہ ماننا۔ قرآن خبر دے رہا ہے، لا یاتون بمثلہ، اے نبی آپ ان کو خبر دے دیئے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یہ انفرادی طور پر یہ محنت کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ مددگار بن جائیں تو بھی ممکن نہیں ہے یہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اے اللہ یہ چیلنج تو قرآن میں کئی بار دے چکا ہے، اور جو آیتیں تو پیش کر رہا ہے جس طرح سے، یہ آیتیں تو بار بار درس میں آ رہی ہیں، تو اس کا قرآن نے جواب دیا، البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے اس قرآن میں آیتوں کو پھیر پھیر کے بیان کیا۔ پھیر پھیر کا مطلب مختلف انداز سے انہی مضامین میں تکرار کی ہے، اس کو ریپیٹ کیا ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بات آئے، تاکہ لوگ اس پر ایمان لے کر آئیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں من کلی مثل، ہر طرح سے کی مثالوں کو ہم نے بار بار ریپیٹ کیا ہے مختلف انداز سے،
صرفنا کا معنی ہوتا ہے مختلف انداز سے پھیر پھیر کے بیان کرنا. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، اللہ شکایت کر رہے ہیں لیکن اکثر لوگ سوائے انکار کے کسی اور آپشن کو قبول نہیں کرتے، وہ پھر بھی انکار کر رہے ہیں اس قرآن مجید کا. وَقَالُوا، اور کیسے بےہودہ اعتراضات کرتے ہیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم ان کے سامنے یہ آیتیں پیش کر رہے ہیں کہ ان کا جواب لے کر آؤ، لیکن وہی ایک ضد اور ہٹ دھرمی والی بات. وہ کیسے مطالبے کرتے ہیں؟ لن نؤمن لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، آپ معجزے دکھائیں ہمیں. آپ جب تک زمین پہ اشارہ کر کے ہمارے لیے چشمہ جاری نہیں کر دیتے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. یا پھر ایک اور کام کریں آپ، او تکون لک جنہ، آپ کے لیے ایک باغ ہو. آپ تو مسکین ہیں، غریب ہیں، پیون زدہ کپڑے پہنتے ہیں، گھر میں 40 دن آپ کے چولہا نہیں جلتا، تو آپ کے لیے ایک باغ ہونا چاہیے. اشارہ کریں باغ پیدا ہو جائے. من نخیل، کھجور کا، وعنب، انگوروں کا. عرب میں سب سے زیادہ مرغوب پھل جو تھے وہ کھجور اور انگور تھے، بہت زیادہ کھایا بھی کرتے تھے. انگور پیدا ہوتا تھا طائف میں اور کھجور تو پورے عرب میں ہی پیدا ہوتا تھا. او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے انگور اور کھجوروں کے باغات ہوں. فتفجر الانہار، اور پھر ان کو سیراب کرنے کے لیے نہریں بھی آپ نے خود ہی جاری کرنی ہے. اس میں اشارہ کریں فتفجر الانہار خلالہا، ان کے بیچوں بیچ خوبصورت نہریں جاری ہوں، دریاں جاری ہو جائیں. تفجیرہ، بہتے ہوئے دریا، خوب پانی اس میں پھوٹ رہا ہو. او تسقط السماء، دوسرا یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تو کما زعمتا، جیسے کہ آپ کے دعوے ہیں نا اس حساب سے آپ ایسا کریں کہ پتہ نہیں کب آئے گا عذاب. آپ خود کیوں نہیں گرا دیتے آسمان ہمارے اوپر؟ معاذ اللہ، آپ گرائیں آسمان ہمارے اوپر کسفن ٹکڑوں کی شکل میں، آسمان کے ٹکڑے آ کے ہم پہ گرنا شروع ہو جائیں. او تاتی باللہ، یا جس اللہ کی آپ بات کرتے وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اس کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. او تاتی باللہ، آپ لے آئیں اس اللہ کو، والملائکتی، اور فرشتوں کی بات کرتے ہو آپ، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے. قبیلہ ہمارے سامنے لا کے دکھائیں آپ. آج یہی اعتراضات ملحد اور جو سائنس پرست لوگ ہیں نا، بالکل یہی اعتراضات آج وہ مذہب پہ کرتے ہیں کہ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا، ہم نے نہ فرشتوں کو دیکھا، تو ہم کیسے ایمان لے آئیں؟ قرآن نے ان تمام باتوں کا کیا جواب دیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ آج بھی انسان کو نا اپنی سائنسی ترقی پہ بہت ناز ہے. جو کائنات میں جتنا علم ہے نا، انسان اس کے 0.00001% تک بھی نہیں پہنچا ہے، لیکن اتنے تھوڑے علم پہ تکبر اتنا ہے کہ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے اور اپنے بنانے والے کا اور اس کے پیغمبروں کا انکار کر رہا ہے اور ان سچے پیغمبروں کی باتوں کا انکار کر رہا ہے. تو یہ جیسے پہلے مشرکین کا جو انداز تھا آج بھی وہی انداز ہے آج کے ملحدین کا. اللہ کہتا ہے او یکون لک بیت من زخرف، یا ایک اور بات ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک گھر ہو سونے کا. آپ تو بھئی اللہ کے لاڈلے ہو نا، آپ کہتے ہو میں اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہوں، تو یہ غربت میں کیوں آپ کا وقت گزر رہا ہے؟ سونے کے آپ کے پاس محلات ہونے چاہیے. او ترقی فی السماء، دوسرا یہ کہ آپ کے تو اللہ سے اتنے تعلقات ہیں اور آپ اللہ کے محبوب ہو، اور ظاہر ہے جب آپ پیغمبر ہو تو آپ کے پاس تو بڑی طاقتیں ہوں گی، تو آپ آسمان پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ ہمارے سامنے آپ جائیں، آسمان کو چھو کے آئیں. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور پھر بطور مذاق کے یہ بھی کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ سمجھنا کہ آپ آسمان پہ چلے گئے اور نیچے آ گئے تو ہم مان جائیں گے، کیونکہ معراج پہ تو نبی نے دعویٰ کیا تھا نا میں آسمان سے ہو کے آیا ہوں. تو یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ چلے گئے اور نیچے آ گئے تو ہم مان لیں گے. نہ 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 نہ، حتیٰ تنزل علینا کتابا، ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے اوپر ایک کتاب لے کر نہ آئیں، نقرأہ، جس کو ہم پڑھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اس کتاب سے یا تو قرآن مراد ہو سکتا ہے کہ جبریل کیوں لے کر آ رہے ہیں، آپ آسمان پہ جاؤ، اللہ آپ کو کتاب دے، ہم دیکھیں لے کر آ رہے ہیں اور پھر لے کر آئیں تو ہم پھر مانیں گے واقعی اللہ نے دی آپ کو. یہ تو آپ پہ جبریل آ رہا ہے، نہ جبریل ہمیں نظر آتا ہے نہ وہی ہمیں نظر آتی ہے. اور دوسرا اس کتاب کا مطلب دستاویز ہو سکتی ہے کہ آپ آسمان پہ جائیں تو خدا کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ ملے آپ کو، دستاویز ہو جس پہ اللہ کے سائن ہو، جیسے عربوں میں عادت تھی مہر ہو، ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی آپ اللہ سے ملاقات کر کے آ رہے ہو. تو ورنہ ایسا نہ ہو نظر کا دھوکہ ہوگا، پھر تو یہ ہو سکتا ہے نظر کا دھوکہ ہو جائے ہمیں. تو ایسے جائیں اور ہمارے سامنے یہ سب چیزیں لے کر آئیں. تو ہمارے نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان سب باتوں کا ایک جواب دے آپ. کیسے آرے چلتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جب ایسے بیہودہ اعتراضات ہوتے ہوں گے، اور نبی کا ویژن کتنا کلیئر جب ایسے مطالبے کیے گئے. ایک ہی بات کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں اللہ کا پیغام تم تک لے کر آیا ہوں، میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے. تو قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. میں یہ سارے کام کرنے لگوں تو تم تو مجھے کو خدا بنا لوگے.
میں تو انسانوں کو خدا سے ملانے آیا ہوں، نہ کہ خدائی کا دعویٰ کرنے آیا ہوں۔ تو سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں اس کے فضائل سنانے کے لیے آیا ہوں، اس کی توحید بیان کرنے کے لیے، اس کی طاقت قدرت بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سارے کام میں کرنا شروع کر دوں تو تم تو مجھے خدا مان لو گے، اور الوہیت کا دعویٰ میں تھوڑی کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنے بارے میں دعویٰ کروں، دیکھیں دلیل ہمیشہ دعوے پہ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں خدا ہوں تو اس کے ذمہ دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو دلیل کیا ہے کہ وہ لوگوں کا علاج کر کے بتائے۔ اگر کوئی یعنی جو بھی آپ کا جس ہنر کا بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں نا، تو لوگ آپ سے اس پر دلیل مانگتے ہیں کہ یہ ہنر آپ میں ہے، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس۔ یہاں بھی یہی انداز ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا نا۔ جو رب خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے طاقتور ہونے کے دلائل دیتا ہے کہ اس نے آسمان بنائی، آسمان بنایا، زمین بنائی، اور یہ ساری چیزیں اس نے بنائی ہیں۔ تو آپ صاف طور پہ کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، ہل کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان، رسولہ اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو انسان یہ سارے کام نہیں کر سکتا، میں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ اگلے رکوع کا لفظی ترجمہ، مختصر گرامر بھی ہو چکی، اور اس رکوع میں بھی چند باتیں بہت اہم ہیں۔ ان میں ایک اہم بات جو ہے نا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آج بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ہے، ہمیں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، اور اپنی صلاحیتوں کو، ان چیزوں کو سمجھنے میں برباد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ڈارون نے نظریہ پیش کر دیا نا کہ انسان بندر سے وجود میں آئے، یہ بھی ایسی چیز ہے۔ سائنس کے ذریعے ہم یہ اندازہ لگا نہیں سکتے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، یقینی طور پر اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ تو اس کا اصل جواب یہ تھا کہ کہہ دیتے ہمیں نہیں پتا کیسے پیدا ہوا۔ تو اب ہم پیغمبروں سے پوچھیں گے جن کے برحق ہونے کی دلیل قائم ہو چکی ہے۔ تو اگر آپ پیغمبر کی سیرت پہ اور ان کی تعلیمات پہ غور کرتے ہیں تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، تو پھر ان کی خبر پہ آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ انسانیت کی ابتدا آدم سے ہوئی ہے۔ یہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ اگر مان لیا جائے کہ انسانیت کی ابتدا آدم سے ہونا، یہ سائنس سے ثابت نہیں ہوتا، ورنہ حقیقت یہ کہ تھوڑی سی کھوپڑی انسان استعمال کرے تو یہ سائنس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ آج اتنی آبادی ہے اور اس آبادی کو آپ پیچھے لے کر جائیں تو یہ گراف ایسے جائے گا قلت کی طرف، تو بہت جلد یہ اوپر جا کے یہ ایک انسان پہ جا کے ختم ہو رہا ہے۔ گراف کے ذریعے کتنی چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے نا، کہ جیسے سائنسدان کہتے ہیں نا بگ بینگ تھیوری کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، تو پھیلنے سے اندازہ ہوا کہ کسی وقت سکڑی ہوئی تھی یہ، تو یہ سائنس سے ہی ثابت ہوا ہے کہ یہ سکڑی ہوئی تھی، بعد میں پھیلی ہے، کیونکہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب جتنا ہم ماضی میں جائیں گے سمٹتی چلی جائے گی، تو انسان کا جو گروتھ ریشو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ ایک گراف بنائیں تو اس کا مطلب اسی سپیڈ کے ساتھ پیچھے اس کو آپ کم کرتے چلے جائیں، تو سارے پیچھے انسان ہی آپ کو نظر آئیں گے، اور آخر میں جا کے ایک مرد اور عورت پہ جا کے یہ ختم ہو جائیں گے۔ دو اور دو چار کی طرح بات ہے، لیکن کیسے خدا کے بغاوت ہے، اور کیسے خدا کا انکار اور خدا کی تعلیمات کے انکار میں انسانوں نے کیسے فضول نظری اور فلسفے گھڑے ہیں تاکہ خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالیں۔ سورہ جاسیہ ہے، اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا کہ ہم مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ ایک دن ہمیں زندہ ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہی انسان کے ساتھ یہ ہے۔ ہم مذہب کو فالو کرتے ہیں ایز اے کلچر، اللہ کہتے ہیں نا 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 ایز اے کلچر نہیں، بلکہ آپ نے مذہب کو فالو کرنا ہے اس لیے کہ مذہب پہ چلنا میری نجات کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر پکڑا جاؤں گا میں۔ تو اللہ نے اس کے کچھ دلائل دیے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتے ہیں اگر قیامت نہیں ہے اور تم مر کے ختم ہو جاتے ہو، میں دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اجترحوا السیئات گناہ کر رہے ہیں، کما رہے ہیں باقاعدہ ارادے کر کر کے۔ ایک ہوتا ہے گناہ انسان کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بھئی میں غلط ہوں، بس اکھاڑ دے، کیا اکھاڑنا ہے، میں برا کر رہا ہوں۔ آپ سمجھائیں نا لوگوں کو بھئی یہ کام غلط ہے، وہ چھوڑو یار، میں کر رہا ہوں نا غلط، دیکھتے ہیں نمٹ لیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے جری لوگ وہ، اور جو اللہ پہ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، تو کیا سمجھتے ہو کہ ہم دونوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ یعنی اگر آخرت کا حساب و کتاب نہیں ہے تو معاذ اللہ پھر اللہ سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب سب کو مار کے مٹی کر کے ختم کر رہا ہے۔ ہٹلر نے کتنے انسانوں کو موت کی گھاٹ چڑھایا، گیس چیمبر میں بند کر کر کے سینکڑوں لوگوں کو ایک ایک ساتھ مارتا تھا،
जलती हुई कड़ाइयों में फेंक देता जिंदा आदमी को, उसका अंजाम क्या हुआ? एक गोली उसने यहाँ मारी, खत्म। तो क्या ये सजा मिल गई उसको? वो तो वैसे ही मरना था थोड़े दिनों में उसने। यानी खुदा पे कितना बड़ा इल्जाम है। हम मर के मिट्टी होके खत्म हो गए, बस फिनिश, कहानी क्या हो गई? खत्म। ना ना ना, अल्लाह कहते हैं ये कैसे गुमान रखते हो मेरे बारे में, सवाअम महयाहुम व ममातुहुम, कि जैसे तुम्हारी जिंदगी एक जैसी है, मौत भी एक जैसी होगी। ऐसा नहीं हो सकता, जिंदगी तो एक ही जैसी है ना सबकी। आप अच्छा करो बुरा करो, मिलता किसका है? नसीब का। बाज़ दफा बुरे को ज्यादा मिल रहा है, अच्छे को कम मिल रहा है, ईमानदार को कम मिल रहा है, बेईमान को ज्यादा। लोग कहते हैं लेकिन इज्जत तो जाती है ना बेईमानी से, पैसा तो आ जाता है। ओ भाई किस खुशफहमी में हो? बाज़ दफा ईमानदार बेइज्जत हो जाता है और बेईमान दबा के तरक्की करता है। वो ईमानदारी पे तकरीरें कर रहा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम देख रहे हैं सुबह बेईमान लोग मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए होते हैं और ईमानदारी के फजाइल सुना रहे होते हैं। बेहया औरतें हया पे मजमून लिख रही होती हैं। माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करने वाले बूढ़ों के हुकूक पर कानून साजी कर रहे होते हैं। तहजीब जिनकी जिंदगियों से खत्म हो गई, वो तहजीब के ठेकेदार बने होते हैं। लोग कहते हैं तहजीब सीखनी है तो किससे सीखो? इनसे। दुनिया मेरे भाई इंसाफ की जगह नहीं है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। कैसे कैसे अच्छे लोगों पे इल्जाम लग जाते हैं, वो बदनाम हो जाते हैं, बुरे लोग बरी हो जाते हैं। तो दुनिया में तो बाज दफा इज्जत मिलती है बेइज्जत लोगों को, और इज्जतदार लोग बेइज्जत हो जाते हैं। तो इसी बात को अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है कि इंसान तुझे हो गया है। तू कह रहे कि जी डार्विन ने चूंकि नहीं कहा कि मौत के बाद जिंदगी है, साइंसदान नहीं कह रहे, अमेरिका नहीं कह रहे, जापान के साइंटिस्ट नहीं कह रहे, फ्रांस के साइंसदान नहीं कह रहे, यूनिवर्सिटियों के जो प्रोफेसर, तो पढ़े लिखे। ये बात कह कौन रहा है? मौलवी कह रहा है, जिसको ना 2 का टेबल आता है ना 4 का पहाड़ा आता है। ये कौन समझा रहा है हमें? मौलवी, जो ना यूनिवर्सिटी से फारिग है, ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना साइंटिस्ट है। वो कह रहे हैं भाई कब्र का क्या होगा? अजाब होगा। फिरौन को सुबह शाम जलाया जाता है। साइंस कहेगी तो मानेंगे हम, साइंस कहेगी तो मानेंगे हम। तो अल्लाह बता रहा है कि जिस चीज को तुमने साइंस समझा हुआ है ना, वो हरफ आखिर नहीं है। तो यहां अल्लाह ने बताया, अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहु सय्यिआत अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो अच्छे लोग हैं हम बुरों को उन जैसा कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। साआ मा यहकुमून, साआ का लफ्ज अरबी में ताज्जुब के इजहार के लिए होता है। जब आपको किसी बात पे ताज्जुब हो तो या तो वो अच्छी बात होगी या वो बुरी बात होगी। अच्छी बात पे इंग्लिश में कहते हैं वेल डन, उर्दू में कहते हैं हटो बच्चों। बुरी बात पे क्या कहते हैं? ताज्जुब का सीगा ना। ताज्जुब के लिए नहीं, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है यार, कितना गंदा काम किया इसने, यार इससे ये तवक्को नहीं थी। तो अल्लाह ताला भी चूंकि हमसे हमारे मेंटल लेवल के हिसाब से बात करते हैं हमें समझाने के लिए, तो अल्लाह ने कुरान में अपने लिए ताज्जुब के सीगे इस्तेमाल की। सा नियमा का माना होता है वाह क्या खूब। जैसे कुरान में एक जगह अल्लाह ने फरमाया निअमल मौला, जो लोग अल्लाह को दोस्त बनाते हैं, क्या बेहतरीन दोस्त है अल्लाह। तुमने अल्लाह को दोस्त, फ्रेंडशिप किससे कर ली? फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट भेजी किसके पास? अल्लाह के पास, और वो एक्सेप्ट हो गई। समझते हो? तो अल्लाह फरमाते क्या बेहतरीन दोस्त बना लिया भाई तुमने। खुद अल्लाह अपनी तारीफ कर रहा है, क्या बेहतरीन दोस्त बना लिया। जो सारी कायनात को बनाने वाला है उससे क्या कर ली तुमने? दोस्ती। और समझ लो अल्लाह से दोस्ती दुआओं के जरिए होती है। समझता है कि नहीं समझता? जब इंसान दुआ में अल्लाह से बात करता है ना, उससे जितना अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है इसके अलावा किसी और चीज से नहीं होता। कनेक्शन दुआ के जरिए बहाल होता है। फिर उस कनेक्शन के बहाल होने के बाद कुछ काम उस कनेक्शन को बरकरार रखने के लिए किए जाते हैं। उसमें नमाज है, तिलावत है, सदकात व खैरात है, कुर्बानी है, पैसा निकाल के इंसान खर्च करे और ये दिखाए कि अल्लाह मैं तेरी दोस्ती में मुखलिस हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि जबान से दोस्ती के दावे करूं और तेरे लिए कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार ना हो। आज दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज चीज इंसान को माल है, हत्ता कि सेहत से भी ज्यादा अजीज क्या है? पैसा। इसलिए मेरे भाई जब तक ये रोकड़ा अल्लाह के लिए खर्च नहीं करोगे ना, अल्लाह आपकी मोहब्बत और ईमान पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए सहाबा ने सबसे ज्यादा फोकस पैसे को किया हुआ था, पैसा खर्च करो। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह ने फरमाया ऐसा कैसे हो सकता है? सा मा यहकुमून, अगर तुम ये समझते हो कि आखिरत नहीं है तो इसका मतलब हम अच्छे बुरों को मार के बराबर कर देते हैं, हम इंसाफ नहीं करते। सा ये ताज्जुब, कितना
برا ہے وہ فیصلہ یحکمون جو تم میرے بارے میں کر رہے ہو، مجھے کہہ رہے ہو کہ بس ایسے ہی بنا دی اس نے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اے اللہ تو پیغمبروں کے ذریعے تو یہ بات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب کا ایک دن متعین ہے، تو اس کائنات میں تو نے ایسی کوئی دلیل کیوں پیدا نہیں کی جس سے کائنات کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کائنات کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو خلق اللہ السماوات والارض بالحق، آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، کوئی مقصد ہے۔ اگر ہم موت کے بعد زندگی نہ مانے، اس کا مطلب یہ بس ایسے ہی چل رہا ہے، ایک دن آئے گا سب کیا ہو جائے گا ختم، تو کیا نتیجہ رزلٹ کیا ہوا اس کا؟ کوئی رزلٹ نکلا؟ کچھ بھی نہیں، بس ختم، اللہ نے بنایا تھا ختم۔ تو اللہ کہتے تم ایسا بیکار کام نہیں کرتے، جو خالق ہے وہ ایسے ہی بیکار کام کیوں کر دے گا؟ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ یہاں ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ تو یہ کائنات تو بنائی گئی ہے کسی مقصد کے لیے، وہ مقصد قرآن انہی میں پچھلی آیتوں میں بیان کیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 میں بیان کیا، یہ آیت یاد کر لیں۔ وہ کیا بیان کیا؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سخرا اللہ نے مسخر کر دیا ہے، لکم تمہارے۔ اس میں دو چیزیں پتہ چل گئیں، دو دعوے کی اللہ نے، بلکہ تین دعوے۔ ایک، یہ کائنات کی جو ہر چیز ہمارے تابع ہے نا، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوئی ہے، اتفاق سے نہیں ہو گئی ہے، کیونکہ اتفاق سے ایک ذہین دماغ پیدا ہو گیا تھا تو اس نے کائنات کو مسخر کرنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے انسان نے بیل کو کھونٹے سے باندھ دیا، حالانکہ طاقت دیکھو تو بیل کو چاہیے کہ انسان کو کھونٹے سے باندھے، وہ طاقت کس میں زیادہ ہے؟ بیل میں ہے نا۔ سائنسدان تو کہتے ہیں یار آٹومیٹیکلی اتفاق سے، چونکہ انسان ارتقاء کے آخری درجے تک پہنچ چکا ہے، بندر ادھر پیچھے رہ گیا، بندر پیچھے رہ گیا۔ ہم تھوڑا کروڑوں سال کے بعد تم غائب ہوتے ہوتے ہم انسان بن گئے، تو اب چونکہ ہم ذہین زیادہ ہیں تو ہم بندروں کو مسخر کر لیتے ہیں، شیر کو پنجرے میں ڈال لیتے ہیں، اور ہم زمین سے باہر نکل کے چاند پہ پہنچنے کی باتیں اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایکچولی یہ اتفاق سے جو دماغ ہمارا ایسا بنا ہے نا، ایکچولی یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نا 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 نا، یہ آٹومیٹیکلی، یہ ایکچولی نہیں ہو رہا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کوئی ذات ہے جس نے ان سب چیزوں کو تمہارا فرما بردار بنا دیا ہے۔ دیکھو یہاں ایک بڑا ٹیکنیکل فالٹ کرتے ہیں جو ملحد لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں چونکہ سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے، چونکہ آسمان سے بارش برستی ہے، چونکہ کھاد اور مٹی پانی کے ملاپ سے نائٹروجن پیدا ہوتی ہے، اس لیے پودے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے انسان بھی پیدا ہو گیا، اس لیے ایک سیل پیدا ہو گیا اور اتفاق سے یہ ہو گیا۔ حالانکہ پروسیس الٹا ہے۔ دوبارہ بتاؤں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جب ان سے بولو نا یار یہ انسان جو ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، بالکل ٹائم پہ آیا کہ نہیں آیا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، صبح آپ لوگ ناشتہ کر کے جاتے ہو، چائے پی کے جاتے ہو، اور صبح تازہ دودھ چاہیے آپ کو، دودھ والا اسی وقت بیل بجاتا ہے اور دودھ دے کے جاتا ہے۔ آپ نے بولا بھئی رات کا نہیں، وہ فریج میں دودھ میں بھی وہ ذائقہ نہیں رہتا، تو صبح بریڈ والے کو بولا صبح گھر پہ ڈبل روٹی پہنچا دینا، صبح ناشتے پہ جانا ہوتا ہے میں نے۔ گیس کراچی میں رات کو غائب ہوتی ہے، آپ نے فون کیا گیس والوں کو، بھائی صبح ناشتہ کراچی والوں کو چاہیے، صبح 8 بجے گیس لازمی ہونی چاہیے۔ اب سب چیزیں ٹائم پہ آ رہی ہیں۔ اب اس میں دو قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں گے، ایک کہیں گے کہ چونکہ گیس صبح آتی ہے 8 بجے، چونکہ دودھ والا بھی صبح ہی آتا ہے، چونکہ بریڈ والا بھی صبح آتا ہے، اس لیے صاحب ناشتہ بھی کیا کرتے ہیں؟ صبح کو کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں دوپہر کو آتی تو صاحب کا ناشتہ کیا ہوتا؟ دوپہر کو ہوتا۔ عقل مند کہے گا نہیں میرے بھائی، اصل میں انہوں نے جانا صبح 8 بجے ہوتا ہے، اس لیے ناشتے کا انتظام بھی ان کے لیے صبح 8 بجے کیا گیا ہے۔ ضرورت ان کی صبح 8 بجے کی تھی، لہذا ان کے لیے جو چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں وہ بھی صبح 8 بجے۔ جو پہلا فریق تھا نا، تھوڑی پیچیدہ باتیں ہو رہی ہیں، تھوڑا سا سگنل بحال رہیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلا فریق یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے کوئی انتظام کر نہیں رہا، یہ آٹومیٹیکلی انتظام ہو رہا ہے۔ بریڈ آ جاتی ہے، بندہ نظر نہیں آتا، دیوار سے کوئی بریڈ پھینک کے چلا جاتا ہے، انڈوں کا کریٹ آتا ہے دیوار پہ رکھ کے چلا جاتا ہے، صبح دودھ آتا ہے، چائے آتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ناشتہ لگ جاتا ہے۔ عقل مند کہے گا یار یہ ساری چیزیں، پہلے میں بے وقوف بتا دوں، بے وقوف کیا کہے گا؟ بے وقوف کہہ رہا ہے کہ ایکچولی یہ چونکہ یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت یہ خود بخود ہو رہا ہے۔
ہم کہیں گے یار سسٹم کو اتنی عقل کہاں سے آ گئی کہ سسٹم نے اپنے آپ کو مینج بندے کے حساب سے کر لیا ہے. تو وہ بیوقوف کہتا ہے اصل میں سسٹم نے اپنے آپ کو بندے کے حساب سے نہیں, سسٹم پہلے بنا ہوا تھا, بندہ اس کے حساب سے کیا ہو گیا ہے, ایڈجسٹ ہو گیا ہے. تو عقل مند کہے گا خدا کی قسم اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ سسٹم اتنا خوبصورت پہلے سے بنا ہوا ہو, اس کو پتا ہو کہ کم بخت صبح 8 بجے ہی ٹائم ہوتا ہے آفس جانے کا. سسٹم کو پہلے سے پتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے گا. اب سائنسدان کیا کہیں گے جو خدا کے منکر ہیں, کہہ رہے ہیں ایکچولی چونکہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے اس لیے بچے کو بھوک اسی وقت لگتی ہے. پاگل ہو گئے ہو یار. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نظریے جہنم کی آگ کا ایندھن بنائیں گے. ایندھن, اس میں نوبل انعام تو شاید مل جائے آپ کو یونیورسٹیوں میں, نظریہ ارتقاء اور ایوولوشن کو پیش کر کے شاید کوئی 100 میں سے 100 نمبر مل جائیں. آخرت میں خدا ایسی کی تیسی کر دے گا. اب ملحد بھی یہاں یہی کام کر رہے ہیں. ہم جب کہتے ہیں نا یار یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں اسی وقت دودھ آتا ہے, دودھ بھی ایسا خاندانی کہ اس سے بہتر دودھ ہو نہیں سکتا, اب تک ایجاد نہیں ہو سکا اس سے بہتر دودھ. پھر آسمان سے بارشیں برس نہیں ہیں, زمین کا سینہ پھٹتا ہے اور تناور درخت پیدا ہوتا ہے, کیا کیا کھانے کو ملتا ہے جس سے ہم زندہ ہیں. اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں, آکسیجن ہے 23%, وہ زیادہ کم ہو تو نقصان. ہر چیز بڑی بیلنس ہے, اس کا مطلب کوئی پیدا کرنے والا ہے. تو ملحد اور ایتھیس کیا کہے گا, اصل میں ہر چیز بیلنس تھی تو اس لیے ہم پیدا ہو گئے. نہیں یہی بات سمجھ لو, ہر چیز پہلے سے کیا تھی, بیلنس تھی تو اس لیے ہم پیدا ہو گئے. نہیں بھائی خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے شادی ہال اتفاق سے دولہا دلہن کو خالی نظر آیا تو وہ اسی میں چلے گئے. اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ شادی ہال آپ نے کیسے ارینج کیا, آج کل تو شادی ہالوں پہ فرض کر لو پابندی ہے, کہیں گے پابندی تو ہے لیکن یہ کھلا ہوا تھا تو ہم یہاں چلے گئے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے, جب اتنی بدنظمی اتنے چھوٹے سے کام میں نہیں ہوتی تو اتنے بڑے بڑے کام. پھر یہ دانت ادھر کیوں آ کے لگ گئے میرے منہ میں چبانے کے لیے, بولو نا. ایوالو ہوا وہ سیل چھوٹا سا, ترقی کرتے کرتے ایسا مزیدار بن گیا کروڑوں اربوں سال میں کہ دانت کہاں کے فٹ ہو گئے, منہ میں ہاں کے فٹ ہوئے, ہاتھوں میں فٹ نہیں ہوئے. 2 کیمرے آ کے آپ کی